عزیزان گرامی، اس کے بعد ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 184 کی طرف آتے ہیں، اور میرا جی چاہتا ہے کہ ان 4 آیتوں کو ہم یاد کر لیں اور کثرت سے پڑھا کریں۔ فرمایا، ہم جہاز میں آ رہے تھے تو راستے میں ڈاکٹر راشد اندھاوا صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ پتہ نہیں آج آئے ہیں یا نہیں آئے، وعدہ تو کیا تھا۔ کہنے لگے روزانہ یہ میں 4 آیتیں پڑھا کرتا ہوں اور اس سے طبیعت سنبھل کے رہتی ہے، اور 4 کی 4 اگر دھیان سے پڑھی جائیں تو انسان کی شخصیت میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ پہلی بات یہ آل عمران کی آیت نمبر 184 ہے، کل نفس 185 کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت کے چینل میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے، اور یہ بہت بے بسی کا مقام ہوتا ہے۔ فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب ہم تمہارے کسی عزیز کی جان کو ہنسلی میں، حلقوم میں پہنچا دیتے ہیں اور وہ ہچکیاں لے رہا ہوتا ہے۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو، اس کی بے بسی کے عالم کو۔ فرماتے ہیں کہ اگر تم بہت طاقتور ہو، بہت صاحب اختیار ہو، ترجعونہا، لوٹا دو، واپس زندہ کر دو۔ ہم موت دینے لگے ہیں، تم سارے ڈاکٹروں کو بھی اکٹھا کرو، ساری دولت، سارا اقتدار سب لے آؤ، اس کو بچاؤ۔ اس وقت پتہ چلے گا کہ تم بھی بہت بے بس ہو۔ حضور کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ اے اللہ، مجھ پہ اس حال میں رحم فرما جب موت کے ایک جھٹکے سے میں اس دنیا سے جدا ہو جاؤں۔ وہ موت کے لمحہ انسان کی انتہائی بے بسی کا لمحہ ہوتا۔ فرمایا کہ یہ لمحہ تو ہر ایک کو آنا ہے، ہر ایک اس میں سے گزر کے رہے گا، ہر مخلوق کو اس میں سے، بڑے سے بڑا، چھوٹے سے چھوٹا۔ اس کو یاد رکھنا، اور انسانی نفس کی ایک بہت بڑی برائی یہ ہے کہ وہ ہر دوسروں کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے اور کہتا ہے یہ دوسروں کے لیے ہے، میرے لیے نہیں۔ اس کو کبھی اون کرنے کے لیے، اپنے لیے قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہ انسانی نفس کا ایک عجیب خطرناک دھوکہ ہے۔ میں اس دھوکے سے باہر ہوں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ثم توفون اجورکم وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور ایک بات اچھی طرح سے یاد رکھنا کہ قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ توفون اجورکم، تمہارے اجر جو ہیں، مزدوریاں جو ہیں، اعمال کے بدلے جو ہیں، توفون پورے کے پورے تمہیں دیے جائیں گے، کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور تیسری بات فرمائے فمن زحزح عن النار، جسے آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جسے جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ کامیابی کے معیار نہ یہاں کے بنگلے ہیں، نہ کوٹھیاں ہیں، نہ جاگیریں ہیں، نہ کرسیاں ہیں، نہ اقتدار ہیں۔ فرمایا کامیابی یہ ہے فمن زحزح عن النار، آگ کے گڑھے میں جاتے جاتے جس کو بچا لیا گیا اور اس آگ کے گڑھے کی بجائے اس کو
جنت میں بھیج دیا فقد فاز، وہ بچ گیا، کامیاب ہو گیا۔ اور چوتھی بات، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی یہ ساری زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے۔ آپ نے بچپن میں ہم چڑیاں پکڑا کرتے تھے تو اس کے لیے ہم وہ ایک ٹوکرا اور ٹوکرے کے نیچے دانے، اب چڑیاں جب وہ دانے چگنے کو آیا کرتی تھی تو کھینچ لیتے تھے، ٹوکرے میں چڑیاں پھنس جاتی تھی۔ یہ ہے متاع الغرور، دھوکے کا پھندا، جس میں لالچ دے کے کسی کو پھانس لیا جائے۔ یہ ہماری خواہشات نفس، ہماری شہوات، یہ کیا ہیں؟ یہ پھندا ہے۔ ان پھندوں کے ذریعے ہم پھنس جاتے ہیں۔ یہ شیطان ایک پھندا لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اور جیسے بھوکی چڑیا دانے پہ آتی ہے اور یہ بھول جاتی ہے کہ دانہ کہاں رکھا ہوا ہے، ایسے ہی انسان شہوات پہ لپکتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا، واٹ نیکسٹ، یہ بھول جاتا ہے۔ میں اس وقت تو کر گزرو۔ فرمایا یہ زندگی جو ہے یہ متاع الغرور ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ ایک جگہ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اور یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ ایک کھیل ہے، ڈرامہ ہے۔ ہم نے تمہیں الگ الگ رول دیے ہوئے ہیں، پارٹس دیے ہوئے ہیں پلے کرنے کو۔ کسی کو ہم وزیر بنا دیتے ہیں، کسی کو امیر بنا دیتے ہیں، کسی کو قیدی بنا دیتے ہیں، کسی کو قاضی بنا دیتے ہیں۔ یہ الگ الگ رول ہے، طویل دورانیے کا ایک ڈرامہ ہے، کھیل ہے۔ جب یہ ختم ہوگا تو موت کے ایک جھٹکے سے سب وہی ایک کفن پہنے ہوئے اپنی اپنی قبر کو پہنچ جائیں گے۔ فرعون کی فرعونیت ختم، حامان کی حامانیت ختم، سامری کی سامریت ختم، ہر ایک کا رول ختم ہو جائے گا۔ پھر وہ جائے گا تو ایک عام انسان کی طرح خالی ہاتھ، صرف کفن کا ٹکڑا لیے ہوئے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے 3-4 گھنٹے کا ڈرامہ ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے تو بادشاہ کی پوشاک بھی اترتی ہے، وہ پھر سے ہی اپنی شلوار قمیص پہن لیتا ہے بیچارہ، اور وہی واسکٹ ہوتی ہے غریب۔ قیدی کا لباس بھی اتر جاتا ہے، وزیر کا لباس بھی اتر جاتا ہے، پھر وہ سارے بیٹھے ایک ہی کوسٹر ان کو اپنے اپنے گھر جا کے اتار دیتی ہے۔ کوئی سوتا ہو جیسے ڈوبتی کشتی کے تختے پر، اگر کچھ ہے تو بس اتنی سی دنیا کی حقیقت ہے۔ اس کو فرمایا متاع الغرور، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اب یہاں ایک بات پہ اور بھی دھیان دیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں بھی بہت گنوائی ہیں، اسی دنیا میں بہت گنوائی ہیں۔ دیکھو میں نے تمہیں اتنے پھل دیے، قرآن مجید میں گنوائی، اتنے میں نے تمہیں غلے دیے، اتنے میں نے درخت تمہارے لیے اگائے، یہ پھول دیکھو، یہ پھل دیکھو، یہ شہد دیکھو، شہد کی مکھی کو دیکھو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو گننے بیٹھو تو کبھی گن نہ سکو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَالْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، ہے سارا دھوکے کا سامان۔ متاع قلیل، بہت تھوڑی ہے متاع۔ ہاں آخرت کے بارے میں کہا کہ وہ نعیم مقیم، قائم رہنے والی نعمتیں ہیں، وہ اصل نعمتیں ہیں۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اگر مقابلہ کرنا ہے، سبقت کرنی ہے تو اس میں آ کے مقابلہ کرو، یہ ہے اصل چیز۔ فَمَا لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہیں تمہارے اموال میں اور تمہاری جانوں میں، دونوں میں آزمایا جائے گا۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا
اذن کثیرا، دو گروہوں کی طرف سے تمہیں بہت تکلیف پہنچے گی، ایک اہل کتاب کی طرف سے، یہود و نصارہ کی طرف سے، ایک ان لوگوں کی طرف سے جو شرک کرنے والے ہیں، جن کے مزاج میں شرک ہے، ان کی طرف سے تمہیں بہت تکلیف پہنچے گی۔ لَتَسْمَعُنَّ، تم سنو گے ان کی طرف سے بہت غلط سلط باتیں اپنے بارے میں۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے کتاب دی گئی، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور وہ لوگ جو شرک کرنے والے، ان کی طرف سے لَتَسْمَعُنَّ، تم ضرور بالضرور سنو گے، اذن کثیرا، بہت دل دکھا دینے والی باتیں۔ اور فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرتے رہے، وَتَتَّقُوا، اور اپنی جگہ تم نے تقوی اختیار کیے رکھا، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ تو پھر بہت بڑے عزم والے امور میں سے ہے۔